بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اس شعر کے بارے میں بتاؤں گی جس کا نام ابو الحارث تھا، اور وہ شعر کہاں سے آیا تھا، اور 10 محرم کو حضرت امام حسین کی لاش کی حفاظت کرنے وہ وہاں پر کیسے پہنچ گیا۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے تو مولا علی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ خیر تو ہے، تم لوگ کیوں ایسے دوڑ رہے ہو اور اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ مولا علی آپ کی طرف ایک شیر آ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پرسکون ہو جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ابھی تک یہ بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک شیر نے حضرت علی کے قدموں میں آ کر سلامی دی۔ اس کے بعد شیر نے اپنا ایک چھوٹا سا بچہ مولا علی کی خدمت میں حاضر کیا۔ پھر وہ شیر اپنی زبان میں حضرت علی سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ ایک مجبور اور لاچار ماں ہوں۔ اس چھوٹے سے بچے کا باپ مر چکا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ بڑا بھی ہو جائے اور محفوظ بھی ہو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، یہ علی کا تم سے وعدہ ہے کہ یہ بچہ پل کر جوان بھی ہوگا اور اسے کبھی یتیمی محسوس بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بچہ میں اپنے بیٹے حسین کو دوں گا۔ یتیموں کی پرورش اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین کو بلایا اور کہا کہ اے حسین، یہ شیر کا بچہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت امام حسین نے بڑے پیار سے اس بچے کو اٹھایا اور پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا اس کا نام آج سے ابو الحارث ہے۔ اسی طرح بچپن میں ہی اس شیر کے بچے کی امام حسین سے دوستی ہو گئی اور وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو حضرت امام حسین سے بے حد پیار ہو گیا۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولا علی، ہمیں اس شیر سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین کو بلایا اور ان سے لوگوں کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اب ابو الحارث جوان ہو گیا ہے، یہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، اس لیے اب اسے آزاد کر دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رونے لگے اور اپنے بابا کے ساتھ لپٹ گئے اور کہا بابا، آج کے بعد آپ کو ابو الحارث نظر نہیں آئے گا۔ تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ پھر جب تہجد کے وقت حضرت امام حسین اٹھے اور ابو الحارث کو خوراک دینے گئے تو شیر نے کہا امام حسین، آج اتنی جلدی خوراک دینے کیوں آ گئے ہیں؟ پھر حضرت امام حسین نے اس شیر کو ساری بات بتائی۔ شیر نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑ کر تو چلا جاتا ہوں، لیکن مجھے اجازت دیں کہ زندگی میں دوبارہ ایک ملاقات ضرور ہو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ 61 ہجری 10 محرم والے دن میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز آئے گی اور وہ آواز سن کر لبیک کہنا اور آ جانا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ امام حسین، مجھے آواز کون دے گا؟ کیا آپ آواز دیں گے یا آپ کے بھائی عباس آواز دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا تو میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر میری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔
آج بھی کربلا میں وہ جگہ موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر اماں فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ حضرت امام حسین نے شیر سے کہا کہ تم عراق کے ایک جنگل میں چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ مر گیا ہے، وہاں جاؤ اور اپنی حکمرانی کرو۔ پھر ابو الحارث امام حسین کو چھوڑ کر چلا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کو جب حضرت امام حسین شہید ہوئے تو عمر بن سعد لائم کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور ان کی لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ اعلان سن کر اہل حرم پر قیامت برپا ہو گئی تو بی بی فضا حضرت زینب سیدہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے پاک بی بی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابہ تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے اور ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ آخرکار وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس ویران جنگل میں اس صحابی نے ایک شیر کو دیکھا اور ڈرتے ہوئے اس شیر سے کہا کہ میں رسول خدا کا غلام ہوں، مجھے نقصان نہ پہنچانا۔ شیر نے جب یہ سنا تو اس نے صحابی کو مارنے کی بجائے درست سمت میں لے گیا۔ پھر اماں فضا نے بی بی زینب سے کہا کہ اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو آواز دیتی ہوں اور ان ظالموں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ بی بی زینب کی اجازت پر اماں فضا نے فوراً جا کر جنگل میں ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی شیر نے ان کی آواز سنی تو شیر بھاگتا ہوا ان کے پاس آ گیا تو بی بی فضا نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، کیا تم جانتے ہو کہ یہ ظالم امام حسین کے جسم کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور گھوڑوں کے پیروں سے ان کی شناخت کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی لاش کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تاریخ میں ہے کہ اس شیر نے حضرت امام حسین کے خون سے اپنی پیشانی رنگین کی اور ان کے غم میں روتا رہا۔ یعنی جب قوم یزید گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تو دیکھا کہ حضرت امام کے پاس شیر ہے، گھوڑے وہاں بے قابو ہو گئے اور نہ ٹھہر سکے۔ گھڑ سوار بھی ڈر کر واپس چلے گئے اور پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو اس نے کہا کہ اس واقعے کو ظاہر نہ ہونے دیں، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس طرح ابو الحارث کے آنے سے حضرت امام حسین کی لاش پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔